دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ خان صاحب کے ساتھ یہ کام نہ کرتے تو آج نہ تو میاں نواز شریف کو پریشانی ہوتی الیکشن مہم چلانے میں، نہ زرداری صاحب کو ہوتی ہماری، اور صرف ایک ہی بات جانتے ہیں کہ خان صاحب ایک غیرت مند بندہ ہے اور ہم غیرت کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ غیرت تو ہر قوم میں ہوتی ہے لیکن پٹھان جو ہے یہ غیرت کے اسپیشلسٹ ہے، آپ سب کو پتہ ایکسٹرا آرڈنری ہے تھوڑی سی. جی الحمدللہ ہم غیرت مند لوگ ہیں اور غیرت کے نام پہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نہ سیاست کا کوئی پتہ ہے، نہ ہمیں پارٹی کا کوئی پتہ ہے، صرف خان صاحب نے ہماری قوم پہ غیرت کی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ غیرت کی ہے. اس غیرت کے نام پہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخری سانس تک آپ کی ڈیو کلمہ پڑھ کے کہہ سکتے ہیں. بالکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اس میں کوئی دوئی بات ہی نہیں. میں نے جی ناظرین، ہم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں اور میرے ساتھ سردار زعیم صاحب یہاں پر موجود ہیں. سر، آپ نے نواز شریف سے ریلیٹ، آپ جب سعودی عرب میں تھے تو نواز شریف صاحب سے ریلیٹ ایک سٹوری آپ نے بیان کی تھی، ذرا پلیز وہ ونس اگین ذرا. ہاں، یہ چیز میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. میں خود سعودی عرب میں رہا ہوں، 2005 میں واپس آیا تھا. تو وہاں اس دور میں میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے چھٹی پر گئے ہوئے تھے، سعودی عرب میں تھے. تو میرا اپنی کمپنی کے ساتھ تھوڑے سے مسائل ہو گئے تو میں جدہ میں گیا ہوں، میرے رشتہ دار تھے، ریلیٹیو. تو وہاں جو ان کے گھر کا ایک ڈرائیور تھا، اس کا عنایت نام تھا اور وہ ہمارے کشمیر کا تھا وہ عنایت. تو وہ ہمارے رہائش پہ آ گئے. تو انہوں نے کہا جی میں تو میاں صاحب کی کمپنی میں، ان کی کمپنی سٹیل مل تھی اور سٹیل مل جو تھی ان کے وہاں جو شے ہیں ان کے ساتھ ان کا وہ معاہدہ تھا. تو اس کو میں نے کہا کہ آپ ایک لیٹر مجھے لے کے دے دیں ان سے، میاں صاحب سے. چلو میں بھی کام کروں، باقی لوگ بھی یہاں کام کر رہے ہیں. وہ 2 ہفتے تک میں ویٹ کرتا رہا. میں ان کو کال کروں، انہیں نمبر دیا تھا گھر کا نمبر، ابھی بھی میری ڈائری میں لکھا میاں صاحب کے جو وہاں سعودیہ کا نمبر. تو انہوں نے ہر بیگم صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے ان سے بات کی تو وہ مان گئی. تو انہوں نے کہا جب میاں صاحب سائن کریں گے تب بھی ہوگا. میاں صاحب نے 2 ہفتے لگا دیے. آخر پھر انہوں نے کہا نہیں، میرا پاکستانی کسی کو میں رکھتا ہی نہیں ہوں، اس پاکستانیوں کے لیے پابندی ہے. اور وہاں یقین کریں انڈیا سے انہوں نے بندے منگوائے اور انڈین لوگ کام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک پاکستانی، وہ بھی یعنی کہ میں بے روزگار تھا اور مجھے روزگار انہوں نے نہیں دیا. اور لیٹر دے دیتے اگر اور میرا وہاں وہ نظام سارا کمپنی میں ہو جاتا، لیکن نہیں دیا. اور وہ بندہ کیا محب وطن ہو سکتا پاکستانیوں کے لیے؟ آپ یہاں یعنی آپ کے لیے یہ ایک مثال ہے. کبھی بھی یہ ناممکن ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستانیوں کے لیے محب وطن ہو سکے، یہ ہو نہیں سکتا ہے. صرف اس کے اپنے مفادات ہیں، اپنے مفادات پہ وہ کام کر رہا ہے. اور خدا را آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولیں، جو بندہ آپ کے لیے محب وطن ہے وہ ابھی اس جیل میں پڑا ہوا ہے. اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں، بلند کریں اور یہ 8 فروری الیکشن میں آپ لوگ ثابت کریں اس چیز کو. آج کی اس بات پہ کس طرح ہم ٹرسٹ کر سکیں؟ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ تو نواز شریف صاحب کے مخالف ہیں، اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ڈرائیور کا نام بتا رہا ہوں، کا عنایت نام ہے. بیچارے وہ تو فوت ہو گئے ہیں. کلمہ پڑھ کے کہہ سکتے ہیں. بالکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اس میں کوئی دوئی بات ہی نہیں. میں نے یہ تو نواز شریف کو پتا، ان کے گھر کو پتا کہ وہ ڈرائیور عنایت ان کا گھر کا پرسنل ڈرائیور تھا. اور اس کے بعد جدہ میں تھا میں. اور وہ جو پہلے جو سوشل میڈیا میں چلا اس میں بے شمار لوگوں نے آگے تصدیق دی ہے. جس کسی کو شک ہے وہ اپنا چینل بتائیں. وہ لوگ نیچے جو مجھے بعد میں پتا چلا ہے وہ اتنا وائرل بھی ہو گیا، لیکن وہاں لوگوں نے تصدیق دی. بات تو وہاں آتی ہے نا، میں تو کر رہا ہوں. جی ناظرین، میرے ساتھ سردار زعیم صاحب موجود ہیں. یہ سٹوری اس سے پہلے ہم نے اپڈیٹ کی تھی انسٹا پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، اور یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی. اور اس پر ان کی بات یہ سچ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے گواہیاں دی تھی. اس روم میں جو لوگ تھے وہ ابھی زندہ ہیں، سارے نہیں مر گئے، وہ بھی وٹنس ہیں میرے. ایک کا ریاض نام ہے اور 2-3 اور تھے، پنڈی کے بھی تھے. وہ لوگ وہ موجود ہیں، وہ بھی زندہ ہیں. ایک ڈرائیور ان کا وہ فوت ہوا ہے نایت. اگر نایت ان کا ڈرائیور نہیں تو سمجھو میں جھوٹ بول رہا ہوں. اچھا، بہت شکریہ سر. اچھا یہ بتائیں، ابھی آلریڈی ٹکٹ ہولڈر ہیں اور آپ اس امید پہ ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ آپ کو ملے گا. آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے کارکن جو ہیں وہ مشکل ٹائم پر تو غائب ہوتے ہیں. تو کیا آپ ان غائب لوگوں میں ہیں یا آپ زندہ لوگوں میں تھے کہ آپ ٹکٹ کا خود کو حقدار سمجھتے ہیں؟ اور اگر حقدار سمجھتے ہیں تو کیا ایسے آپ کے کارنامے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹکٹ مجھے ہی ملنا چاہیے؟ دیکھیں، میرا سب سے پہلے تعارف ہوا خان صاحب کے ساتھ. مجھے میرا علاقے کا ایک دوست تھا، وہاں ہمارا کاروبار بھی تھا، بزنس تھا کشمیر میں. اس کا نام ہے راجہ تجمل حسین شمشیر، جو بانی رکن ہے خان صاحب کا ساتھی ہے. وہ کشمیر سے لے آیا، 1996 کی بات ہے. تو مجھے یہاں لے آیا گیا 2-3 دفعہ. ان کی رہائش وہاں جو دفتر تھا وہاں لے کے گیا، صدر میں تھا ہم. تو تقریباً 1 مہینہ رہے. تو مکمل ان کے ساتھ تعارف بھی ہوا، میری اس نے رکنیت بھی کی. لیکن میں نے اس وقت اگنور کر دیا، یعنی میں اتنا 18 سال میری عمر تھی تو میں کیا کہتا. خان صاحب کو تو ہم جانتے تھے ایز اے کھلاڑی جناب. تو اس نے تعارف مکمل کروایا. پھر میں اس کے بعد سعودیہ چلا گیا، کافی ٹائم سعودیہ میں رہا. پھر واپس آیا ہم
جی۔ اس کے بعد کشمیر میں ان کی پی ٹی آئی یہی نہیں جی۔ تھی. سردار بابر صاحب ہیں, انہوں نے مجھے یہ پنڈی میں ملے, وہ بھی بانی رکن ہے یہ, تو انہوں نے مجھے کہا جی ہم کشمیر میں اس کو آرگنائز کرتے ہیں جماعت کو. تو راجہ تیمور شمشیر جو ہے اس کو ہم وہاں کشمیر کے الیکشن تھے غالباً 2005 کے تھے, اس میں ہم اس کو الیکشن لڑانا چاہتے تھے. بعد میں خان صاحب انکار ہو کے 4 بندے لڑنا چاہتے تھے الیکشن کشمیر میں. ایک مصدق میرپور سے ان کے 4 بندے تھے, ایک وہ بھی لڑنا چاہ رہا تھا. پھر بعد میں خان صاحب نے کہا نہیں میں آپ لوگوں کو اجازت نہیں دوں گا. اس کے بعد جب کشمیر میں یہ جماعت کی, ہم باضابطہ اس ٹائم سے بیرسٹر سلطان محمود صاحب یہاں جب آن ہوئے 2015 5 مئی میں, تو 8 فروری کو 5 مئی کو یہاں جو پنڈی میں ہوا ان کا, اس میں شامل ہوئے. پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر ہم نے خان صاحب کی سیاست کی ہے جو شروع سے, اور ابھی لاسٹ جب یہ وزیر اعظم بنے تو میرا بیٹا یہاں کا وہ اس کے پاس ایک عہدہ بھی تھا, وہ بڑا ان کے ساتھ رہا. لیکن میں اپنے کاروبار میں لگا تھا. لاسٹ 2 سال سے ہمارا کاروبار سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں, اور یہ بھی آگے بھی ہمارا خان صاحب کے نام پہ, خان صاحب کے آگے بھی ہمارا یہ ہے کہ ٹکٹ ملے نہ ملے, جب تک خان صاحب آزاد ہوتے ہیں ہمیں کی آزادی ملتی ہے, ہم نے کاروبار کرنا ہی نہیں ہے. خان صاحب کی طرف سے اگر ٹکٹ کسی اور کو مل جاتا تو آپ آزاد لڑیں گے یا ڈرا کریں گے؟ نہیں, یہ تو سوچیں ہی نا کہ 100 ٹکٹ اگر مجھے کوئی کہے نا کہ آپ کو دے دیں گے اور خان صاحب کو چھوڑیں, ہو نہیں سکتا ہے. جس کو ٹکٹ خان صاحب دیں گے اسی کے ساتھ ہیں ہم. میری پوری فیملی انگلینڈ چلی گئی ہے, باہر بیرون ملک بھی ہے, وہاں بھی ماشاءاللہ میرا جو بیٹے ابھی یہاں تھے وہ ادھر چلے گئے. تو مجھے کسی چیز کا اللہ کا شکر ہے, کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ نے ہر چیز دی ہوئی ہے, سوائے اس کے کہ جو میری آخری زندگی رہتی ہے میں کہتا ہوں میں بھی کسی کے لیے کچھ کر جاؤں اور تاریخ میں اپنا نام لکھا دیں ہم. بس شارٹ میں بتائیے گا سر, اس اڈیالہ جیل میں ایک قیدی ہے, آپ یہ بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں جب وہ یہاں پر آئے ہیں یا ان کو قید کیا گیا, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کی پارٹی زمین بوس ہو گئی ہے یا اوپر چلی گئی, عروج پر چلی گئی یا زمین پر؟ دیکھیں, اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ خان صاحب کے ساتھ یہ کام نہ کرتے تو آج نہ تو میاں نواز شریف کو پریشانی ہوتی ہے الیکشن مہم چلانے میں, نہ زرداری صاحب کو ہوتی. یہ جو انہوں نے یہ حرکت کی خان صاحب کو گرفتار کر کے, اس کی وجہ سے یہ پارٹی اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ ابھی اس کو روکنا ان کے لیے ناممکن ہو چکا ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ہمارے ساتھ ایک اور ٹائیگر موجود ہے جی, یہ کہتے ہیں جی میں حقیقی ٹائیگر ہوں, تو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان سے حقیقی ٹائیگر. جی آپ یہ بتائیں, آپ عمران خان صاحب سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اور ملاقات میں اگر خان صاحب نے آپ کو کس طرح اپریشیٹ کیا, اور آپ کس حد تک خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ بھائی جان, ہم زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, مڈل تعلیم ہے ہماری, اور صرف ایک ہی بات جانتے ہیں کہ خان صاحب ایک غیرت مند بندہ ہے, اور ہم غیرت کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ غیرت تو ہر قوم میں ہوتی ہے, لیکن پٹھان جو ہے یہ غیرت کے اسپیشلسٹ ہے, آپ سب کو پتہ ایکسٹرا آرڈنری ہے تھوڑی سی. جی الحمدللہ ہم غیرت مند لوگ ہیں, اور غیرت کے نام پہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نہ سیاست کا کوئی پتہ ہے, نہ ہمیں پارٹی کا کوئی پتہ ہے. صرف خان صاحب نے ہماری قوم پہ غیرت کی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ غیرت کی ہے. اس غیرت کے نام پہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے اور آخری سانس تک کھڑے. آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ خان صاحب سے آپ ملے ہیں تو آپ کی کیا ڈیوٹی لگائی گئی؟ ہمارا خان صاحب کے گھر پہ ڈیوٹی تھی, وہاں پہ جب زمان پارک میں ہم تھے وہاں پہ ہماری ڈیوٹی تھی. گیٹ پہ ہم کھڑے رہتے تھے, خان صاحب کی حفاظت کے لیے گئے تھے. اور الحمدللہ یہ 8-10 مہینے ہو گئے گھر سے آئے ہیں, اور اسی نام پہ آئے کہ جب تک ایک خوشحال پاکستان نہیں دیکھیں گے گھر نہیں جائیں گے. اور آج بھی کھڑے الحمدللہ, اور کھڑے رہیں گے جب تک خان صاحب گھر نہیں جائیں گے, ہم بھی گھر نہیں جائیں گے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے گھر کے باہر کھڑے رہتے تھے, تو آپ کیا چوکیداری کرتے تھے, اور چوکیداری کے آپ پیسے لیتے تھے یا فری میں؟ بھائی جان الحمدللہ اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہیں, پورے 1 سال سے سب کچھ قربان ہے خان صاحب پر, اور قربان کر بھی دیا ہے اور کر بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی قربان کرتے رہیں گے. کوئی پیسوں کا لالچ نہیں ہے الحمدللہ. ساری دنیا جانتی ہے, ہمارے سارے ساتھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے حقیقی آزادی کے جتنی بھی ٹائیگرز ہیں سب اپنے خرچے پہ آتے ہیں, اور کسی لالچ کی وجہ سے ہم خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے. الحمدللہ اپنے خرچے پہ کھڑے ہیں, نہ کوئی تنخواہ کا لالچ ہے, نہ کوئی دیر ہے. خان صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ جی بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے. کیسے پایا خان صاحب کو؟ بس ہم نے تو آپ کو ایک دفعہ بتا دیا کہ بس غیرت کا دوسرا نام عمران خان ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.